رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ بہت ہی عظیم ہستی، یقیناً ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، نواسۂ رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کے جانثار، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زہرا کے پیغام، الحمدللہ عز و جل نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جہاں پر مدفون ہے وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس خاص مقام کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام۔ الحمدللہ ہم اس وقت مزار امام حسین پر آئے ہیں اور پھر ماشاءاللہ یہاں کے شیوخ سے جو یہاں کے مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ پورا جو نظام بھی جو ہے کمال کی بات یہ کہ یہ ازہر یونیورسٹی کے تحت اوقاف کے تحت دیکھا جاتا ہے، تو بڑی عزت دیتے ہیں یہاں کے امام صاحبان بھی اور یہاں کے جو محتمینین ہیں۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولی۔ بہت بار دیکھا ہے گوشت کی دکان، مگر یہ اونٹ کے گوشت کی دکان ہے، اس کی کباب بھی انہوں نے بنائے ہیں، اشہادہ کباب، کوفتہ، اونٹ کے کوفتے بھی جناب انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں دھنیا کے پتے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ رازوں کی سرزمین، جمل ہاذا، اچھا گمل کہتے ہیں۔ سرزمین، ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ہے، مصر کے لوگ جیم کو گاف بولتے ہیں، جمل کو گمل، جب ہم کہتے ہیں جدہ تو یہ کہتے ہیں گدہ۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ چائے کی دکان ہے اور نان پائی سے تازہ تازہ روٹیاں بن رہی ہیں، یہ بھی کمال کا ایک وہ ہے کھانا، انشاءاللہ پہلے اس کو کھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے تازہ تازہ روٹیاں بن رہی ہیں، کتنی فریش۔ السلام علیکم۔ یہ روٹی تو واقعی کھانی چاہیے اور یہ اور اس کے ساتھ چائے ہونی چاہیے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ گرما گرم روٹی آ گئی ہے جناب، اور مجھے چاکلیٹ بھی کسی نے دیا ہے، چلیں تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آ جائیں، آپ بھی لے ہیں۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے۔ بہت زبردست خستہ تازہ روٹی اور کیلے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سفر کرنا ہو نا ناظرین تو فروٹ کے عادی بنے اور سادہ کھانا بھی کھا لیا کریں، اور بھوک لگتی ہے نا تو سب اچھا لگتا ہے تو کھا لیا کریں۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ اب آ گیا کیلا، ساری دنیا میں ایک ہی ٹیسٹ ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہضم بھی فوراً ہو جاتا ہے، تو کیلے کے عادی بن جائیے، پیٹ بھرتا رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ پیتے ہیں تیرے در کا، اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تھکن بھی محسوس کر رہے ہیں، اور کوئی کام بھی بڑا کرنا ہے، مبلغین ہیں، بیان کرنا ہے، ذمہ دار ہیں، مشورہ کرنا ہے، یا کوئی اہم میٹنگ کرنی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اب ٹائم بھی نہیں ہے کھانا کھانے کا، تو کیلے کھا لیں، 2-3 کیلے کھائیں، پھر دیکھیں آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ چلے بھائی، ایک اور چیز بھی آ گئی جناب، دھونے والی ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا دھو لیں، ہاں یہ دھونے کو، کیلے میں دھونا نہیں پڑتا، اس کو دھونا پڑتا ہے، اس کو دھو لیتے ہیں، پھر اس کو بھی روٹی کے ساتھ کیا۔ اور یہ بہت سستی ہے، اسٹرابری پاکستان میں مہنگی ہے، یہ 10 روپے کی کلو، یعنی 100 روپے پاکستانی کی کلو ہے، اور سائز دیکھیں آپ کیا شاندار ہے۔ اللہ کی نعمتیں دنیا بھر میں ہیں، مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو فروٹ نہیں کھاتے، فروٹ
होना चाहिए अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, और खाते हैं तो शुक्र भी अदा करें। और दुनिया के फल ऐसे तो जन्नत के फल कैसे होंगे, इंशाल्लाह वहाँ भी खाएंगे इंशाल्लाह। हम बिल्कुल ही करीब ही इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार के करीब बैठे हैं, चाय वगैरह पी के थोड़ा सा दोपहर का खाना रोटी खा के फिर इंशाल्लाह हाज़िरी भी देते हैं और आपके लिए भी रिकॉर्डिंग करेंगे। पीते हैं तेरे दर का, खाते ये सब्जी के पकोड़े जिसको कह लें, हमारी हिंदी में इसको बड़े कहते हैं। क्या बात है जनाब। पीते हैं तेरे दर का, खाते अल्लाह यहाँ के फल भी नसीब फरमाए, जन्नत के फल भी। और ये हमारा फ्रूट का और ये सारा लंगर हमने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे किया है, तो उनके सबके उन्हीं की अताओं से चल रहे हैं। अगर सारी दुनिया खांदी है खैरात वगैरह। अब चाय भी आ गई है, और ये होता है नाना, इसको कहते हैं पुदीने को नाना कहते हैं। कभी घर में भी ट्राई कीजिएगा, चाय मा नाना। ये इसका जो खुशबू और इसका जो जायका बनेगा ना आपका, तो ये दूध वाली चाय हर जगह नहीं मिलेगी भाई। आप कहें दूध पत्ती पियूंगा, दूध पत्ती नहीं, हरी सारी चाय पीने की आदत। काली चाय पी ले, ग्रीन पी ले, नाना वाली पी ले, ना पिए तो भी चले, काम करें, चले भाई। पीते हैं तेरे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني। या अल्लाह, हमने जो आज खाना खाया और जो सफ़र हो रहा है, अल्लाह इसकी तमाम नेकियां नबी पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। यार आका के रसीला जल्दिया से नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मिस्र में मौजूद तमाम सहाबा और या किराम अंबिया के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह तमाम मुस्लिमीन तमाम मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। दुनिया में तूने तरह तरह की नेमतें खिलाई, हमको जन्नत की नेमतों से भी सरफराज फरमा। देखिए ये रोटी बच गई थी, और बाज़ औक़ात रोटी बच जाती है तो हम छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब इसका तरीका ये है कि सबको थोड़ी थोड़ी खिला देते हैं। चले भाई, सब एक एक पीस खा लें। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर। काम बांट दे तो थोड़ा ही अपने हिस्से में रहता है, काम भी हो जाता है। रोज़ों की सरज़मीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त के दो इमाम, अपने दौर के दो बड़े मुहद्दिसीन, और नाम है कि जब भी किताबों में पढ़ें तो सर अदब से झुक जाए। आज उन दोनों बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी है, इमाम अहमद कस्तलानी और इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। दोनों का अपने अपना एक मकाम है, दोनों की अपनी खिदमात हैं, और अपने दौर के ये इमाम रहे। अब इनकी बारगाह में जाएंगे, इनके मज़ारात पर हाजिरी देंगे और उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। आइए चलते हैं मज़ार शरीफ की तरफ। यहाँ पर मज़ार शरीफ में पहले ही बार बोर्ड पर इनकी खिदमात लिखी हैं, इनका तारुफ लिखा है। इमाम अहमद अल कस्तलानी, इनके जो बड़े बड़े असातिज़ा से उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। सबसे बड़ी बात, इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्द हैं, और इनकी जो बड़ी किताबें हैं, जो उलमा हैं वो जानते हैं, तलबा जानते हैं। इरशादुस सारी शरह सही बुखारी, सुभान अल्लाह, सही बुखारी की शरह इन्होंने लिखी और बड़ी मशहूर शरह है। इसी तरह शरह सही मुस्लिम आपने लिखी, और आपने बुर्दा शरीफ की शरह भी की, कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह भी आपने लिखी। और सुभान अल्लाह, अल मवाहिबुल लदुन्निया, ये किताब भी माशाल्लाह आज भी लोगों में पढ़ी जाती है, कई ज़बानों में इसका तर्जमा हुआ। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये कितने बड़े इमाम हैं। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, ये एक तो हनफियों के इमाम, और शरह सही बुखारी लिखी और कमाल लिखी। सुभान अल्लाह, दोनों शारिहीन बुखारी हैं, दोनों हदीस के खादिम हैं। नबी पाक से कैसा क्लोज इंटरेक्शन इनका होगा। और सुभान अल्लाह, फिर इनकी किताब बिनाया फी शरह हिदाया, इन्होंने शरह हिदाया लिखी, और मजीद बड़ी बड़ी किताब जो है कंजुद दकाइक की शरह भी इन्होंने लिखी है, रमजुल हकाइक। सुभान अल्लाह, तो बड़ा इन्होंने दीन पर काम किया। और वही बात मुझे याद आ रही है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसका आमाल नामा मुनक़ते हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। नेक औलाद, हदीस पाक का मजमून है कि जो नेक औलाद छोड़कर जाए, जो मरने के बाद वालिदैन के लिए दुआ करे, सदका जारिया, इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ सदका जारिया कर जाए। और एक तीसरी बात नबी पाक ने फरमाई, इल्म, जो इल्म छोड़कर जाते हैं, शागिर्द छोड़कर जाते हैं, किताबें छोड़कर जाते हैं,
خود قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا فیضان جاری رہتا ہے۔ ہم ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں ہیں کہ دنیا بھر میں علماء ان کی کتابوں سے فیضان حاصل کر رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ اس کی برکتیں مل رہی ہوں گی۔ 1351 سنہ ہجری میں اس عمارت کی تعمیر کی گئی، یعنی آلموسٹ اب 90 سال ہو گئے ہیں، 1441 چل رہا ہے تو آلموسٹ 90 سال پرانی یہ عمارت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر اس کا، لیکن کچھ افسردگی مجھے ضرور ہے کیونکہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور ان کا مزار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اندر چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور ان کے مزار کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ رازوں کی سرزمین۔ ناظرین، یہ افسردگی ہے مجھے کہ اتنے بڑے امام کے مزارات پر حال کیا ہے، اور اس قدر یہاں پر مطلب کیا کہوں میں، یہ صفائی ہونی چاہیے اور اچھی تعمیر ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا انہوں نے دین کا کام کیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ خود بھی۔ ہاں یہ آ گیا ماشاءاللہ، میں یہ سوچ رہا مجھے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہمیں کم از کم ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کے تعظیم کر کے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ پورا ہی کوئی صفائی کا اہتمام ہو جائے۔ میں یہاں کے طلباء سے کہوں گا کہ جو طلباء ان کی کتابیں الازہر میں پڑھ رہے ہیں یہ خدمت کریں ان کی، اور کچھ طلباء ایک ساتھ آ جائیں اور مل کر یہ پورے مزار شریف کی صفائی کریں، اس کو دھلوائیں۔ بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ نئی چادریں خریدی جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں رقم میں سپورٹ کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے قدم دھو کر پینے چاہیے، جنہوں نے دین کی کتنی بڑی خدمت کی ہے، نبی پاک کی جو حدیث ہے اس کی شرح لکھی ہے۔ چلے آپ تو پھر بھی کر لیں گے حضرت، ابھی ہمیں موقع ملا ہے۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ جن کا شاگرد ہوتا ہے نا، ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور ادب بھی ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہم سبھی ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ اب جب یہاں ہم آئے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو مناظر دکھائے تھے، ہمارے شہباز مدنی بھائی کو اللہ سلامت رکھے، ہم تو ریکارڈنگ کی طرف چلے گئے تو شہباز نے بہت کوشش کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک صفائی ہو گئی، ابھی بھی بہت کام باقی ہے، مگر شہباز بھائی کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، اور یقیناً یہ بھی امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ کہتے ہیں میں مدنی چینل پر سلسلہ کرتا ہوں سیرت رسول پر، اور میں روزانہ مواہب الندنیہ کو پڑھتا ہوں، جس کی کتاب لکھنے والے یہاں موجود ہیں، تو پھر ان کے مزار کے ساتھ ان کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ ہوگی۔ اللہ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، بزرگوں کا ادب عطا فرمائے، اور سبحان اللہ ہمارے شہباز بھائی کو بھی اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے، حالانکہ یو کے والے ہیں، یو کے والوں کے تھوڑے سے سٹائل اور ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مٹی میں اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، کوشش کی اور اچھی خاصی صفائی کی۔ اللہ اس کو ان کی برکت عطا فرمائے۔ مزید بہت کام باقی ہے، ہماری یہاں کی انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ہم کیا صاف کریں گے، ان کے ذریعے ہم صاف ہوں گے، لیکن اس کو انشاءاللہ اور بیوٹیفائی کریں گے تاکہ آنے والے زائرین کے لیے بھی آسانی ہو اور ہم بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار حضرت سے کر سکیں۔ رازوں کی سرزمین، اللہ خوش رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت شام کے علاقے عین تاب میں ہوئی، اسی بنا پر آپ کو عینی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی ولادت مبارک 26 رمضان مبارک کو، جی ہاں مجھے امید ہے دعوت اسلامی والے ذرا چونک جائیں گے، ان کی ولادت بھی 26 رمضان المبارک 762 سنہ ہجری میں ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کی جو برتھ ڈے ہے وہ بھی 26 رمضان المبارک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کے والد قاضی شہاب الدین احمد بن قاضی شرف الدین موسیٰ بہت بڑے جید عالم دین تھے، اور آپ کے اساتذہ، سبحان اللہ، بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے فیضان حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد بھی تھے، اور اس کے علاوہ حافظ زین الدین عراقی، حافظ سراج الدین بلقینی، محدث تقی الدین محمد بن محمد وجوی، حافظ نور الدین، اور بڑے بڑے محدثین شامل ہیں۔ آپ بیت المقدس گئے، وہاں حضرت کی ملاقات ایک جلیل القدر عالم علاء الدین علی صاحب سے ہوئی، ان کے ساتھ مصر آئے اور پھر باقی زندگی مصر ہی میں گزاری۔ سبحان اللہ، کسی کوشش اور طلب کے بغیر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصر کا قاضی القضا مقرر کیا گیا، اور آپ 819 سنہ ہجری کے بعد
بعہد ملک معید جامع المعید میں شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز ہوئے، یعنی یہاں کی بڑی درسگاہ کے شیخ الحدیث اور قاضی القضا رہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ساری زندگی فتویٰ نویسی، تصنیف، تالیف، تدریس میں گزری، علم پڑھتے رہے، علم پھیلاتے رہے۔ عالم تو بڑے تھے مگر کئیوں کو عالم بنا دیا۔ آپ کی شہرت اطراف و اکناف میں پھیل گئی، دور دور سے لوگ آپ کے پاس پڑھنے آنے لگے۔ جن بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، بعد میں وہ بھی وقت کے امام بنے۔ سبحان اللہ، حافظ ابن حجر، جی ہاں، حافظ ابن حجر عسقلانی آپ کے شاگرد ہیں جو صاحب فتح الباری ہیں۔ محقق کمال الدین بن حمام جو صاحب فتح قدیر ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ حافظ علامہ قاسم اور اسی طرح بڑے بڑے محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جو اپنے وقت کے فقیہ اور بڑے بڑے محدث بنے۔ آپ کی کتابیں، سبحان اللہ، آپ نہایت جلیل القدر عالم، بلند پایا محدث، عظیم فقیہ اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم اور زبردست قوت حافظہ سے نوازا تھا، اور آپ کی جو خوش خطی تھی، آپ کی جو تحریر کی سپیڈ تھی وہ بھی کمال کی تھی۔ سرعت تحریر کا عالم یہ تھا، تیز لکھنے کا عالم یہ تھا کہ ایک بار ایک ہی رات میں فقہ کی کتاب قدوری جو ہے مکمل نقل کر لی، پوری کتاب لکھ لینا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے، علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ علامہ عینی امام، عالم، علامہ، لغت و تاریخ کے حافظ، صاحب مطالعہ اور فنون میں ید طولہ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ہمارے شیخ ابن حجر کے علاوہ علامہ عینی جیسا کثیر التصانیف عالم میں نے نہیں دیکھا، یہ امام سخاوی کا قول ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی تحریر اور تصنیف میں اتنی مہارت تھی، اتنی پیاری لکھائی لکھتے تھے۔ ناظرین، علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے مسودہ لکھتے ہیں اور اس کی بعد اس کو فیر کر کے اچھے انداز میں اس کتاب کو لکھا جاتا ہے، مگر آپ کا کمال یہ تھا کہ جو آپ مسودہ لکھتے تھے، اسٹارٹ میں جو کتاب لکھتے تھے وہی اتنی شاندار لکھائی ہوتی تھی کہ اب کسی کانٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہی کتاب تصنیف کے لیے، شائع ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت ساری عمدہ تحریریں لکھی، بہت عظیم و شان کتابیں لکھی، لیکن جو کتاب آپ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری، سبحان اللہ، جو آپ کی نسبت سے عینی کے نام سے مشہور ہے، نہایت شاندار ہے۔ سبحان اللہ، اب ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں، یہ ہم سے سوال ہے کہ انہوں نے تو بہت کچھ لکھا، امت نے کتنا پڑھا؟ علماء پڑھتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، ہم سب کو شرح بخاری، سبحان اللہ، یہ پڑھنی چاہیے، عمدۃ القاری۔ اس کے علاوہ آپ کی جو تصانیف ہیں، سبحان اللہ، رمز الحقائق شرح کنز الدقائق، البنایہ شرح ہدایہ، اور بہت ساری کتابوں کی آپ نے شرح بھی لکھی اور بہت زبردست کتابیں بھی لکھی۔ آپ نے شرح سنن ابی داؤد لکھی، اسی طرح آپ نے نخب الافکار، یہ کتاب بھی آپ کی ہے۔ میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے، میں بہت شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ کتاب المناسک آپ نے لکھی، مختصر تاریخ دمشق کتاب آپ نے لکھی، اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عمر کے آخری حصے میں خود ہی تمام سرکاری منصب سے الگ ہو کر جامع ازہر کے قریب آپ نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا۔ ابھی بھی ہم جامع ازہر کے قریب اس جگہ پر آئے ہیں۔ ذاتی کتابیں طلباء کے لیے وقف کر دیں، ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد بنائی، اور شاید یہ وہی مسجد ہے جہاں ہم نے نماز ابھی ادا کی ہے، اور اسی مسجد کے ایک گوشے میں آپ کا مزار ہے۔ 4 ذوالحجہ 855 سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، یعنی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہ الحمدللہ 550 سال پرانے بزرگ ہیں جن کے قدموں میں ہم آئے ہیں، اور کیا کمال کی ہستی ہیں۔ علماء کے دربار میں آتے ہیں تو خود اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لکھ کر جیت گئے، ہم پڑھ کر ہار گئے، ہم اتنا نہیں پڑھ سکے جتنا انہوں نے لکھ دیا ہے۔ کاش ہم بھی علم دین سیکھنے والے بنے، ہم پڑھنے والے بنے اور علماء کی صحبت اٹھانے والے بنے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے فیضان کو مزید عام فرمائے۔ ایک مشورہ دوں ناظرین، ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ پہلے واقعی علم سیکھنا مشکل تھا، بہت دور سفر کرنا پڑتا تھا، گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا۔ اب آپ کی دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنا کتنا آسان کر دیا۔ ہر تقریباً دنیا کے بڑے شہروں میں جامعۃ المدینہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جو جا کر پڑھ سکتے ہیں وہ جا کر پڑھیں، نہیں جا سکتے تو آن لائن جامعۃ المدینہ بنایا۔ گھر بیٹھے اپنے وقت کے مطابق ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی علم حاصل نہ کریں تو شاید یہ بڑی محرومی ہوگی۔ ویب سائٹ ہے QuranTeacher.net، کلک کیجئے، معلومات کیجئے۔ ابھی بھی 30 کے قریب کورسز ہیں، 75 سے زیادہ ملکوں کے اسٹوڈنٹ 30 سے زیادہ کورسز میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو طالب علم میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا نام تو لکھا سکتے ہیں کہ میں بھی علم سیکھنے والوں میں سے ہوں۔ آگے بڑھیے، علم دین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ احمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اور بزرگ جن کا یہاں مزار موجود ہے. آپ 12 ذوالقعدہ 851 سنہ ہجری بمطابق 20 جنوری 1447 سنہ عیسوی کو قاہرہ میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابو بکر القسطلانی ہے. مصر کے شہر قاہرہ میں ولادت ہوئی. امام کستلانی کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کی کنیت ابو العباس، لقب شہاب الدین ہے. اور سبحان اللہ، ابتدائی تعلیم آپ نے مصر ہی میں حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا، تجوید و قرات اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی، اور تجوید میں آپ نے شاطبیہ اور جزریہ پڑھی اور نحو میں الوردیہ یاد کی. سبحان اللہ. امام کستلانی اپنے دور کے بہت بڑے امام، قرات کے ماہر، 14 روایتوں کے مشتاق جید قاری، علم و فن میں حجت اور روشن دماغ فقیہ اور سند المحدثین، تصانیف کثیرہ لکھنے والے اور بڑے کمال شخص تھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے وقت کے، سبحان اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا. ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: امام عمر بن قاسم انصاری، امام شہاب بن اسد، علامہ خالد الازہری اور بہت بڑے بڑے علماء. آپ کی کتابیں کتنی دنیا میں مشہور ہوئیں. المواہب اللدنیہ، سبحان اللہ، سیرت نبی کے موضوع پر یہ کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. اسی طرح ارشاد الساری شرح صحیح بخاری 10 جلدوں پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا بھی جو ہے وہ شرح لکھی اور بے شمار کتابیں آپ نے لکھی. اللہ کریم تربت امام کستلانی پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آپ کی وفات 8 محرم 923 سنہ ہجری ہوئی. جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد جامعہ ازہر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اور سبحان اللہ، یہی بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے ساتھ انہی کے قبے میں آپ کی تدفین ہوئی. اللہ کریم امام احمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. رازوں کی سرزمین. جامعہ ازہر کا یہ بیک گیٹ ہے جہاں پر 3 کلیات ہیں، 3 چیپٹرز سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہوتے ہیں دینی علوم کے حوالے سے. باقی تو بہت ساری یونیورسٹی اور اس کے کیمپس الگ جگہ پر ہیں. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین. یہ جو ریڈ کلر کی عمارت آپ دیکھیں گے یہ الازہر کا ہاسپٹل ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں سب کا علاج فری ہے اور یہاں تک کہ جو مصری ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ان کا علاج بھی فری اور بڑے سے بڑا علاج ہو ٹوٹلی فری ہے. مریض کو کھانا بھی دیتے ہیں اور کوئی فیس نہیں لیتے. یہ ہاسپٹل ہے. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ. مجمع البحرین حضرت امام شعرانی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ شریعت و طریقت کے امام، راسخ فی العلم اور ارباب مشاہدہ میں سے تھے. رازوں کی سرزمین. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. اولیاء کرام میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری ان کا مزار بھی یہی ہے اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں عظیم ہستی ہیں اور تینوں کی کیا شان ہے. صحابہ اولیاء کی سرزمین